امام مہدی کے بارے میں ہمارے جو تشیع کے دو گروہ ہیں، ایک ہے ولایت فقیہ کا گروہ اور ایک گروہ ہے کہ امام مہدی جو لوگ کہتے ہیں امام مہدی آئیں گے تو خود سب کچھ کر لیں گے. دوسرا گروہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے راہ ہموار کرنی ہے مہدی کے آنے کے لیے. تو ان کے ہم یہی چیز ہے. وہ کہتے ہیں ایک گروہ ہے جو کہ بروکلن میں کہ جب مسیح آئے گا، جب پہنچے گا تو ہم بھی قافلہ لے کے پہنچ جائیں گے. کہتے ہیں نہیں، جگہ ہی ہمارے پاس ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہم نے اس قافلے کا حصہ بننا، ہم نے راہ ہموار کرنی ہے. وی آر دی بیسیکلی ٹارچ بیرر، ارلی ٹارچ بیرر آف دا مسیح. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی مسئلہ مذہبی ہی ہے اسرائیل کے اندر. تو اسرائیل کی تو دیکھیں، جس دن اس نے تقریر کی ہے ڈیوڈ بن گوریان نے پہلی جو 14 مئی 1948 کو کینسٹ میں، تو اس نے کہا تھا وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رائٹ ڈاؤن اے بک which will have a status more than Talmud and Torah. ہم آئین کی کتاب نہیں لکھیں گے تالمود سے بڑی ہو. دی کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل از تورا. اسرائیل کا آئین تورات ہے، اور آج تک انہوں نے آئین نہیں لکھا. تو ان کی تو دیکھیں ایسنس ختم ہو جاتا ہے نا، آپ کا جواز نہیں رہتا ہوتا نا. اسرائیل میں کون ہے جو وہاں کا نیٹو رہنے والا؟ نہ کسی کا دادا وہاں رہا، نہ کسی کا پردادا رہا، نہ کا چکڑ دادا رہا، نہ کسی کا نکڑ دادا رہا. وہ سارے کے سارے وہاں کے لوگ. روتھ شیلڈ کا کون سا بڑا آدمی تھا جو رہا، جب وہ سب سے پہلا بندہ جو پہنچا ہے 1911 میں 60 لوگوں کو لے کے، اور 60 گونگے ایک ہاتھ میں تھے، ایک ہاتھ گرے کلر کے، ایک ہاتھ میں وائٹ کلر کے، ایک پہ نام لکھا ہوا تھا، دوسرے میں پلاٹ لکھے ہوئے تھے. اس نے تل ابیب ایونیو، آج بھی تل ابیب میں ایونیو جو اس کا پہلا ایونیو جو وہ کھولا، اس کا کون سا بندہ تھا جو اس علاقے میں رہنے والا تھا؟ یہ کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ ہم اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کر کے وہاں سے ہم تھرون آف ڈیوڈ. آپ کو پتا ہے کہ تھرون آف ڈیوڈ جو ہے ایڈنبرا میں پڑا ہوا ہے. وہ سب کچھ ہی ادھر پڑا ہوا ہے. وہ اس پہ اوپر جو پرنس چارلس جو ہے وہ اس پہ بیٹھ کے اس نے اپنی لی تھی، اپنی اوتھ اس پہ لی تھی، تھرون آف ڈیوڈ پہ دی. وہ تھرون آف ڈیوڈ واپس لائیں گے اور وہاں پہ بیٹھ کے اس کا مسیح جو آئے گا. اچھا سر، چلیں یہ تو جوز کی بات ہو گئی اور اسرائیل کے پرسپیکٹو سے بات ہو گئی. اگر مسلمانوں کی بات کی جائے، کیونکہ جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے ویسٹ بینک اور غزہ کی لیڈرشپ کی بھی آپس میں نہیں بنتی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک یونیفائڈ فرنٹ ہونا سب سے پہلے بہت ضروری ہے؟ دیکھیں، غزہ واز دا فرسٹ پیپل جو کہ اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے. سب سے پہلی جو حکومت اناؤنس ہوئی تھی 1948 میں، امین الحسینی ہوتے تھے ایک، انہوں نے اناؤنس کی تھی، اینڈ ہی واز دی مفتی اعظم فلسطین غزہ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یروشلم کا جو حصہ تھا 48 میں، دیٹ واز پارٹ آف جارڈن. ہوا یہ تھا کہ جس وقت 1924 میں اس کو تقسیم کیا گیا حصوں میں، تو 1924 میں تو شریف مکہ کو کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں پورا عرب نہیں دیں گے، بانٹ کے دیں گے، کیونکہ عرب اکٹھا نہیں رکھنا. تو حجاز جو ہے وہ تمہارا ہوگا. شاہ فیصل تمہارا جو بیٹا ہے دوسرا، اس کو ہم نے عراق دیں وہ دے دیا انہوں نے. اور اردن ہم دیں گے عبداللہ کو، اس عبداللہ کا دادا، اس کو دے دیا. پیچھے رہ گیا تھا لیوینٹ کا علاقہ جس کو سیریا کہتے ہیں. اس کے اندر تیسرے بیٹے نے آنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ فرینچ نے، ہم نے ایلویٹ سے وعدہ کر لیا تھا ہم اس کو دیں گے، تو وہ پھڈے میں پڑ گیا. تو یہ علاقہ جو تھا یروشلم اور اس کے ارد گرد حیفا اور تل ابیب اور جافا، اور یہ علاقہ جو تھا، یہ چونکہ اس کو تینوں مذاہب کرتے تھے. برطانیہ نے کہا یہ ہے اردن کا کلیم، اس کا اردن کا، لیکن یہ برٹش پروٹیکٹریٹ کے طور پہ رہے گا. تو 48 میں جس وقت اعلان ہوا ہے اسرائیل کا، تو جارڈن نے امیڈیٹلی اس کو انیکس کر لیا تھا. فرسٹ عرب اسرائیلی وار میں فرسٹ انیکس کر لیا تھا. It became part of Israel, جارڈن. وہ پھر 67 کی وار کے اندر لے لیا. بالکل 1948 سے لے کے 1993 تک تمام وار جو ہے دیٹ از بیسیکلی پیلسٹینین نیشنلزم کی بنیاد. بالکل. اچھا سر، اس کے حماس جو ہے یہ اور ہے. حماس نے کہا نہیں، ایسے ہی ہے، اللہ کی بادشاہت، اسلام کے لیے ہم نے لڑنا ہے. اور دوسری طرف فتح پارٹی جو ہے وہ فتح میں تو سارے تھے نا، جارج اباش بھی تھا، اور دوسرے یہودی بھی تھے، عرب یہودی بھی تھے، اور عیسائی بھی تھے، سب تھے. ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ جلد سے جلد وہاں پہ، کیونکہ جو ظلم ہے اس کو تو ڈینائی کرنے کا کچھ نہیں ہے. مگر آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ پیلسٹائن جو ہے وہ ایک پیس آف لینڈ ہے اور مسئلہ وہاں پہ نیشنلٹی کا ہی ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس بات نیشنلٹی کے مسئلے کب شروع ہیں آپ مجھے بتائیے؟ 1920 میں شروع ہیں نا. بالکل 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا.
1921 میں ویزا ریگولیشن بنی, 22-23 کے اندر آپ نے بارڈر سیکورٹی مار کے سارا کچھ تباہ برباد کر دی. تو نیشنلٹیز کا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں, میری بات سنیں, اگر نیشنلٹی کا مسئلہ ہے تو مسلمان کو اسپین واپس کر دو. یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں, ہم واپس جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم کو 700-800 سال حکومت کی ہوئی ہے, جا کے وہاں جا کے اپنے جا کے اولیو کے باغ جا کے لگاتے ہیں. دیکھیے دنیا میں یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ جو مادر وطن کا, اس سے زیادہ بودا رشتہ ہی دنیا میں کوئی نہیں رہا. تاریخ کہتی ہے جس دن یہ ماں دھرتی ماتا ہے وطن, ہم میں تیری شمع کے پروانوں میں وطن کے گیت ہیں اور فلاں ہے, یہ صرف بکواس ہے. جس دن یہ ماں گھاس اگانا بند کرتی ہے جانوروں کے لیے, پانی پینے کے لیے, کوئی نہیں رہا. بھوک میں کوئی نہیں رہتا, بے روزگاری میں کوئی نہیں رہتا. بھائی اپنا کندھا اٹھاتے ہیں. یہ جو جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں جی ایم سید صاحب سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کہتے ہیں یہ تم باتیں کرتے ہو فنڈامنٹلزم کی, یہ میں نے کہا آپ سید ہیں, کب سے آئے ہیں؟ 1000 سال سے ہو گیا میں. میں نے کہا جو ایرینز کب آئے تھے, 3000 سال. میں نے کہا ایرین سے پہلے جو بیچارے جہاں آباد تھے, جن کے اپنے سر کاٹ کے منجو داڑو کی اتنی بڑی سویلائزیشن تباہ کی, نیٹو تو وہ تھے. میں نے کہا اس ملک میں تو کوئی ایک بھی یہاں کا نہیں ہے اپنا. تو ایک 3000 سال پہلے آیا, ایک 1000 سال پہلے آیا, کوئی 200 سال پہلے آیا. یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا سر چلیں, یہ تو میرے خیال سے مگر اس چیز کو ڈینائی کرنے کا کچھ نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور پیلسٹینینز کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. اسی کی سپورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ریسنٹلی ایک بوائیکاٹ موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے, جو کہ جس کا ہمیں اثرات نظر آ رہے ہیں. مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ اثرات اسرائیل تک پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کو ایک بہت بڑی جو ہے نا کارپوریٹ جیوش کارپوریٹ جو فنڈ کرتی. اسرائیل کے اپنے ریسورسز کوئی نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آئی میٹ اے پرسن, وہ کسینو چلاتا تھا وہاں پر, تو اس نے پورا کسینو, حالانکہ جیوش میں بھی حرام ہے, جوا حرام ہے, پورا کسینو اسرائیل کے لیے وقف کیا تھا اس کی آمدنی کو. اور وہ کہتا تھا کہ دیکھیں وہاں جتنے پودے لگے ہوئے ہیں اس کسینوں کے بھی حصہ ہے اس کے اندر, اسرائیل کو گرین کرنے میں ہمارا حصہ ہے. اسرائیل کی اکانومی جو ہے اب کسی حد تک ڈیولپ کی ہے, اور دیٹ از اونلی آرمز انڈسٹری. اسرائیل نے پچھلے سال $12 ارب کا اسلحہ بیچا ہے. 87% آف دا ڈرونز آر مینوفیکچرڈ ان اسرائیل. اسرائیل کی اس وقت سلیکان ویلیز 2 اس کی بن گئی, ایک جافا میں بن گئی, ایک اور جگہ بن گئی. آلموسٹ ایوری کارپوریشن ہیز این آفس ان اسرائیل. کل وال اسٹریٹ کو تالا لگا دیں, جا کے اپنا لیپ ٹاپ کھول لیں, سارے بینک وہاں منتقل ہو جاتے ہیں, کیونکہ اب تو تو اسرائیل کو یہ ایک افیکٹ تو کرتا ہے بہت بڑا. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو بیسک اسٹریٹجی تھی وہ جنگ سے پہلے تھی اکنامک اسٹرینگولیشن. ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے بندے بھیجے تھے کہ بھیجو. اکنامک اسٹرینگولیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پیسہ بھی اگر ایک گولی خریدتا ہے اور وہ گولی وہاں پہ پڑتی, کیا کرتا ہے امریکہ, کیا کرتا ہے؟ بالکل سینکشن کرتا ہے نا سر. اور یہی وجہ ہے عوام کیا کر سکتے ہیں, سینکشن کر سکتے ہیں. انڈین انٹرٹینمنٹ پاکستان میں بند ہونے کی بھی یہی وجہ ہے, تو کہ جس طرح سے کشمیر والے ایشو ہوا تھا کہ پاکستان نے آپ کسی ملک کو سبق سکھانا ہو تو کیا کرتے ہیں, اکنامک سینکشن لگاتے ہیں. بالکل ایسا. تو عوام کسی ملک کو سبق سکھانا چاہتے اکنامک سینکشن کریں نا. اچھا سر, بٹ اگین میرا جو سوال تھا شاید میں کلیئر نہیں کر سکا. آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو برانڈس ہیں, جو ملٹی نیشنل برانڈس ہیں, جو پاکستانی فرینچائزیز ہیں, ان کو نہیں نقصان ہو رہا ہے اس چیز کا اسرائیل سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ملٹی نیشنل فرینچائز ہیں, انہوں نے پاکستان کے سارے اکانومی کو تباہ و برباد کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ آج یہ جس ٹیبل پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل اگر یہ چائنیز ٹیبل ہے, تو یہ چائنا اس سے پہلے جو تھی ہوتا یہ تھا کہ یہ ٹیبل یہاں بنتی تھی, یہاں کا مزدور کماتا تھا. یہ اب سوئچ جو ہے نا اتنے شاندار یہاں بنتے تھے, ہم نے کہا چائنا سے لے کے آؤ, کیا کرنا ہے. جوتے بنتے تھے. پاکستان کی انڈسٹری کو یہ ٹریڈرز ماڈل نے تباہ کیا ہے. دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی ملک کو تباہ کرنے کے جاتے ہیں نا, کتاب اس کی کنفیشن آف اکنامک ہٹ مین, بالکل وہ کہتا ہے کہ میں صومالیہ میں گیا, قحط ہے لیکن میکڈونلڈ میں روز کھل رہے ہیں.